نوجوانی کا دور انسانی زندگی کا سب سے سنہرا دور ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان پہاڑوں، زلزلوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت، قوت، توانائی، تندرستی، صحت مندی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں انسان انتہائی لاغر، کمزور، لاچار، بے بس، بے کس نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوجوانوں نے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے بڑے سے بڑے قلعے انہوں نے فتح کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں ایک مرتبہ مجاہدین کا ایک 3000 پر مشتمل لشکر ترتیب دیا تاکہ دشمنان اسلام کو ختم کیا جا سکے، دشمنوں کی سرکوبی کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا قلع قمع کرنے کے لیے، دشمنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں مجاہدین کا 3000 کا لشکر ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ وصیت فرمائی کہ اس غزوے کا، اس لشکر کا امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور صحابہ اکرام سے کہا، اے میرے صحابہ، اگر زید اسلام کے راستے میں شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے امیر بن جائیں گے، اور اگر جعفر بھی انتقال کر جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر اے عبداللہ بن رواحہ تم اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لینا، اسلام کے پرچم کو اٹھا لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سن کر اسلامی یہ لشکر جب آگے بڑھا اور مقام موتا تک جا پہنچا تو رومی 1,00,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکل آئے، اور خود ہرقل نے بھی 1,00,000 سے زیادہ فوجی لے کر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ غرض جب یہ اسلامی معرکہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، میدان کارزار سج گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر تم امیر بننا، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے لشکر میں، اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اسلام کے پرچم کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھ کر اسلام کے پرچم کو اٹھا لیتے ہیں، مگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کے بعد دیگر 3 امراء، لشکر کے 3 امیر، 3 کمانڈر، جرنیل شہید ہو جاتے ہیں، تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسلامی لشکر بالکل منتشر ہو چکا ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں، اس نازک حالت پر اب کیا جائے، اب کون امیر بنے؟ اس نازک حالت میں ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور گرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتا ہے اور رومیوں کے ساتھ اس پرجوش انداز میں لڑتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ نوجوان کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ انہوں نے رومیوں پر، رومی لشکر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں رومی میدان جنگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ محترم حضرات غور کیجئے گا، کہاں 1,00,000 کا لشکر جرار اور کہاں 3000 کا ایک معمولی سا لشکر۔ یہ نوجوانی کا دور ہوتا ہے، نوجوانی کے دور میں انسان تعداد کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ نوجوانی میں ایک نشہ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے پہاڑوں سے مقابلہ کرنے کی، اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہی جذبہ ہمارے نوجوان صحابہ کرام میں تھا، جس کی مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں کیا بلکہ اسلامی لشکر کو اپنی جنگی مہارت کے ذریعے بچا کر رومیوں کے چنگل سے نکال کر صحیح سلامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے جوش کو دیکھ کر، آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب سیف اللہ رکھا۔ یہ نوجوانی کا دور ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جوانی کے عالم میں خیبر کو فتح کیا، جنہیں دنیا فاتح خیبر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محض 18 سال کی عمر میں ایک لشکر کا امیر منتخب کیا۔ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے سندھ کی ایک خاتون کی فریاد پر لبیک کہہ کر سرزمین سندھ میں وارد ہو کر دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس خطے میں سرزمین سندھ میں ایسا نظام قائم کیا عدل و انصاف کا کہ دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے عیسائیوں کو شکست فاش دے کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرات یہ وہ نوجوان ہیں جدھر گئے حالات کا رخ انہوں نے بدلا، جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں کامیاب ہوئے۔ یہ نوجوان ہے، یہ نوجوانی کا دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نوجوانوں کی اطاعت، نوجوانوں کی عبادت اور نوجوانوں کی قدر و منزلت کے بارے میں جا بجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ لوگوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ایسے نوجوان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی معصیت میں نہ گزاری ہوگی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی حرام کاموں میں نہ گزاری ہوگی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی نافرمانیوں میں نہ گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو، کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے، نوجوانوں کو اندازہ کرنا چاہیے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت کو، اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک جملہ فرمایا، خصوصاً نوجوانوں کو اس جملے کو ذہن نشر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جوانی عطا فرمائی ہے، جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، صوم و صلات
کو بجا لائے، روزے رکھے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرے اور اپنی جوانی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کل کہیں ایسا نہ ہو یہ جوانی کا دور لد جائے، یہ جوانی ختم ہو جائے اور بڑھاپا غالب آ جائے اور انسان بوڑھا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سوچے مگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، کل قیامت کا دن ہوگا ابن آدم کے پیر اس وقت تک حرکت نہ کر پائیں گے جب تک کہ اس سے چند سوال نہ کیے جائیں اور وہ ان کا جواب نہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے تمہیں عمر عطا فرمائی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں، یہاں پر خصوصی کل قیامت کے دن جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو تم نے کہاں کھپائی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا اس مال کو تم نے کہاں کہاں پر خرچ کیا اور کہاں سے کمایا۔ محترم حضرات، آج افسوس کا مقام ہے جوانی کی اتنی ساری اہمیت و فضیلت کے باوجود آج کا نوجوان صوم و صلاۃ کی پابندی کی بجائے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرنے کی بجائے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے، آج کا نوجوان سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شراب نوشی، سگریٹ نوشی، سود کھانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شراب نوشی کرنا، والدین کو مارنا پیٹنا، مختلف حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، لبرل ذہن کے نام پر، عشق و معاشقے کے نام پر لڑکیوں سے پیار و محبت کرنا، ان سے گفتگو کرنا، رقص و سرور کے محفلیں منعقد کرنا، گانا بجانا اور آورہ پن کا مظاہرہ کرنا، یہ آج کے نوجوان کی عادت بن چکی ہے۔ حضرات، اگر آج غور سے دیکھا جائے تو نوجوانوں میں ہر اعتبار سے بگاڑ آ چکا ہے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نکاح خوانی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نوجوانوں میں بگاڑ آ چکا ہے۔ یہی وہ بگاڑ ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نوجوانوں کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ نمازوں کی حفاظت کا نہ کرنا ہے۔ حضرات، یہ حقیقت بات ہے، آج اکثر نوجوان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے الا ماشاءاللہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہو۔ آج کا اکثر نوجوان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، اللہ کو راضی کرنے سے دور ہے اور نمازوں کی حفاظت کرنے سے بھی دور ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کرو۔ حضرات، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک نابینا صحابی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یلازمنی الی المسجد فهل لی رخصہ ان اصلی فی بیتی، اے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، کوئی میرے پاس ایک ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک چھوڑ آئے، اے اللہ کے نبی کیا مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هل تسمعون نداء بالصلاة، یہ تو بتاؤ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم قال فاجبہ، انہوں نے کہا ہاں،
اے اللہ کے نبی اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن ام مکتوم تمہارے لیے تب تو یہ ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ یہ نابینا صحابی، غور کیجئے، تصور کیجئے، آج ہم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صحت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فربا صحت مند توانائی بخشا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بینائی عطا فرمایا ہے، لیکن آج اس کے باوجود بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر لاحق تھی، خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بواسیر لاحق ہے، میرے نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فصلی قائما۔ غور کیجئے گا، بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو پرسکون انداز میں بیٹھنے بھی نہیں دیتی۔ جا کر اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں مجھے بواسیر لاحق ہے، میری نماز کے بارے میں کیا کہنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے تم نماز کھڑے ہو کر قائم کرو، کھڑے ہو کر پڑھ لو، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تم نماز بیٹھ کر پڑھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، نماز بیٹھ کے پڑھو، اور اگر نماز بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر نماز لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ نماز کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے کسی فرد کے لیے معاف قرار نہیں دی۔ ہر حال میں ہر اعتبار سے نماز مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا چھوڑنا یہ باعث گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی انسان سستی غفلت کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے نوجوان نمازوں سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ راتوں میں اکثر یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے نوجوان راتوں میں ہوٹلوں، بازاروں، چبوتروں اور مختلف مقامات پر بیٹھ کر آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر طنز و مزاح اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کر کے آوارہ پن کا مظاہرہ کر کے اپنا وقت ضائع تو کر لیتے ہیں، مگر تعجب کی بات یہ ہے یہ نوجوان جو رات بھر کا جاگا ہے، جیسے ہی اذان فجر ہوتی ہے مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نوجوانوں، آؤ مسلمانوں، آؤ مومنوں، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مگر افسوس کا مقام یہ ہے نوجوان دینی اعتبار سے پستی کے اتنے گہرائیوں میں گر چکا ہے، اس کے اخلاق اتنی طرح برے ہو گئے ہیں کہ اذان فجر کی اذان ہوتی ہے، اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہے، رات بھر تو جاگ لیتا ہے، اب نماز آنے کی بجائے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی بجائے نماز پڑھ کر توبہ استغفار کرنے کی بجائے نوجوان رات بھر جاگ تو لیتا ہے، عین اذان کے موقع پر اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ آنکھوں کا دیکھا حال ہے، آپ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو کئی نوجوان آپ کو چبوتروں پر، راستوں پر، بازاروں پر بیٹھے ہوئے آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ جب نماز پڑھ کر جا رہے ہوں گے تو تب بھی وہ اس وقت آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے، یا نہیں تو پھر مسجد کی طرف نماز آ کر پڑھنے کی بجائے وہ اپنے گھروں کی طرف رواں داواں ہو کر گھر میں جا کر سو جاتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من حافظ علیہا، جو انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت، نمازوں پر مداومت برتتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہے۔ اور ومن لم یحافظ علیہا، جو انسان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں پر مداومت نہیں برتتا، تو کل قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے نجات ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ حامان، قارون، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟
یہ ہارون، یہ قامان، یہ قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف، یہ کفار کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اور یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں کا ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں ذرا یہ تو بتلاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکوا دیا ہے، تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ غور کیجئے گا نوجوانوں، کل قیامت کے دن جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شراب پیا کرتے تھے اس لیے نماز میں اس لیے جہنم میں چلے گئے، یا ہم سود کھایا کرتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے، یا ہم دیگر برے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے اس لیے جہنم میں گئے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا؟ سب سے پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ سب سے پہلا جواب ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، ہم نمازوں پر مداومت نہیں برتا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے مگر نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہی نوجوانوں کا آج کا یہ حال ہے، نوجوان راتوں میں بازاروں میں چبوتروں پر بیٹھ کر گپ شپ کر لیتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا تم کس وجہ سے نماز نہیں پڑھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے لیکن نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ نوجوانوں کا سب سے بڑا بگاڑ ہے، نماز ادا نہ کرنا۔ نوجوانوں میں دوسرا بگاڑ جو کہ سب سے خطرناک بگاڑ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور والدین کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں داخل کرنا۔ محترم حضرات، آئے دن اخبارات کی سرخیاں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے اپنے باپ کو پیسے نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا، فلاں بچے اور باپ کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا جس کی بنا پر بچہ آپے سے باہر ہو کر بچہ اپنے باپ پر زبردست حملہ کر دیا۔ یہ آئے دن اخبارات میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، کئی واقعات روز بروز ہمیں یہ پڑھنے کو نصیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے والدین عطا کیے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ پیار و محبت بھری باتیں کریں۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی بجائے ان کی نافرمانی میں پیش رہتے ہیں، اور حد تو یہ ہے والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، بعض مسلم نوجوانوں میں بھی ایسے اشخاص موجود ہیں ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات یاد رکھیں، اولڈ ایج ہوم یہ آپ کے والدین کو کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلا سکتا ہے، اور آپ کے والدین کے کپڑے وغیرہ دھو سکتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے، مگر انہیں پیار، محبت اور حقیقی دل نوازی نہیں دے سکتا۔ آج ہندوستان بھر میں تقریباً 1200 سے زائد اولڈ ایج ہوم ہیں، اور وہاں پر ہزاروں بزرگ والدین لوگوں کے رہ رہے ہیں، اور افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ اکثر مسلم نوجوان کئی سارے ہیلے بہانے بنا کر، والدین کی خدمت نہ کرنے کا بہانہ بنا کر، والدین کی بیماری کا بہانہ بنا کر، اپنی بیویوں کے طعنوں کو بہانہ بنا کر اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی بجائے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے، ان کی فرما برداری کرنے کی بجائے اپنے والدین کو
اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل تو کر دیتے ہیں، اور ستم والا ستم تو یہ ہے اولڈ ایج ہوم میں داخل کرنے کے بعد سال ہا سال تک اپنے والدین کی خبر گیری کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے، اور یہ والدین جس کو اس نے پالا پوسا پڑھایا بڑا کیا تربیت دی تعلیم دلوائی اور اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ نوجوان اب ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بجائے ان کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے والدین کو اولڈ ایج میں داخل کر دیتا ہے، اور والدین کئی سال ہاں سال تک اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے یہ حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کا دیدار نہیں کر سکتے۔ حضرات یاد رکھیں، اس دنیا میں ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ صحابی پھر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ صحابی پھر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اب بتائیے اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی تمہاری ماں۔ صحابی چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتائیے میری ماں کے بعد دنیا میں کون ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، میری خدمت کا مستحق ہے؟ تو اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں ابو، تمہارا باپ۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے، اطاعت کے اور خدمت کے کوئی مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف اس کائنات میں والدین ہیں۔ والدین کے علاوہ کوئی اور اس سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق۔ ایک صحابی اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی توبہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوں، فهل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل لک من کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میری والدہ ماجدہ، والدہ محترم اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا هل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ قال نعم۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری خالہ ہے تو تم جاؤ ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا کہا مانو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تمہاری توبہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے ایک صحابی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تمہاری خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ اندازہ کیجئے، اندازہ لگائیے، جس کی ماں موجود ہو، جس کی والدہ موجود ہو اور انسان اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ اچھا پن کا مظاہرہ کرے، تو کون ایسا شخص ہے جو اپنے والدہ کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرمائے، اس کی توبہ کا قبول نہ کرے؟ خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے توبہ ہو رہی ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو والدہ کی خدمت کرنے سے بدرجہ اولا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ ہے۔ بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز دین سے دوری۔ یاد رکھیں ایک انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے تو دین سے دور ہونے کی پاداش میں ایسا انسان ضلالت گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ضلالت یہ گمراہی انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر جاتی ہے۔ نوجوانوں میں آج جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کا ایک سب سے بڑا سبب، ایک سب سے بڑی وجہ دین سے دور ہونا ہے۔
دوسری چیز علماء سے نفرت کر کے علماء سے دوری بنائے رکھنا۔ نوجوانوں میں جو بگاڑ آیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ علماء سے نفرت کرنا، علماء سے بغاوت کرنا۔ ذرا بتائیے جو علماء صحیح راستے کی طرف تمہیں لانے والے ہیں، جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل بیان کر جہنم سے روکنے والے ہیں، اور سراسر تمہارے اخروی زندگی کا سوچنے والے ہیں، ایسے علماء سے بغاوت کرنا، ایسے علماء سے نفرت کا مظاہرہ کرنا، تو بھلا بتاؤ نوجوانوں میں اگر بگاڑ نہ آئے تو پھر کیا آئے گا؟ تو ایک بڑی وجہ نوجوانوں میں بگاڑ کی ایک بڑا سبب علماء سے نفرت کرنا ہے، علماء سے بغاوت کرنا ہے، علماء سے دوری اختیار کرنا ہے۔ ایک تیسری چیز جو اہم چیز ہے وہ ہے بری صحبت، برے دوستوں کو اختیار کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اکثر نوجوان برے دوستوں کا انتخاب کر کے خود برے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے۔ انسان اگر ایک مسلمان سے دوستی کرے تو وہ بھی نمازوں کی طرف آئے گا، وہ بھی دعائیں کرنے لگے گا، گناہوں سے بچنے کی حد المقدور کوشش کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی زندگی بھر کوشش کرے گا۔ اگر ایک نوجوان، ایک مسلمان ایک چور سے دوستی قائم کرے، ایک جھوٹے سے، سود کھانے والے سے، شراب پینے والے سے، اور اللہ رب العالمین کے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والے سے اگر دوستی کرے گا تو ظاہری سی بات ہے اس دوست کا اثر اس دوست کو بھی پڑ جائے گا، اور وہ بھی اس کے برے راستوں کی طرف چل پڑ جائے گا۔ سچ فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ایک آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے وہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، ایک مسلمان کو دوست بنا رہا ہے، یا ایک نمازی کو دوست بنا رہا ہے، ایک روزے کے پابند رہنے والے شخص کو دوست بنا رہا ہے، یا ایک فاسق کو دوست بنا رہا ہے، یا فاجر کو دوست بنا رہا ہے، یا زانی کو دوست بنا رہا ہے، یا چور کو دوست بنا رہا ہے، یا شرابی کو دوست بنا رہا ہے، یا حرام کھانے والے کو، سود کھانے والے کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے اور اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ یہ صراط مستقیم پر گامزن رہ سکے۔ تو محترم حضرات، یہ چند اہم اسباب تھے نوجوانوں میں بگاڑ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ Mm-hmm.